شرابی ایک عالم دین سے: جناب مجھے بتائے کہ اگر میں کھجوریں کھاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ عالم: بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ شرابی: اگر اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں کھا لوں؟ عالم: کوئی رکاوٹ نہیں۔ شرابی: اور اگر میں ان میں پانی شامل کر لوں؟ عالم: بڑے شوق سے پیو۔ شرابی: جب یہ ساری چیزیں جائز اور حلال ہے تو پھر آپ شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں تو یہی چیزیں تو ہیں جن کے کھانے اور پینے کی اجازت آپ دے رہے ہیں، یعنی کھجوریں، پانی اور جڑی بوٹیاں۔ عالم دین شرابی سے: اگر تمہارے اوپر پانی پھینکا جائے تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ شرابی: ہرگز نہیں، پانی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عالم: اچھا، اگر اس پانی میں مٹی گھول دی جائے تو تم اس سے مر جاؤ گے؟ شرابی: جناب مٹی سے میں نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عالم: اگر مٹی اور پانی لو اور ان کو گوندھ کر ایک اینٹ بنا لوں اور اسے خشک کر کے تمہیں دے ماروں تو کیا ایسا کرنے پہ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ شرابی: جناب اس سے تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ عالم نے کہا: شراب کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو جس بات سے بھی روکا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، ہم کو اپنی طرف سے تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والے نظر آیا تو پوچھا: تم کون ہو؟ تو وہ بولا: میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار مسکرا دی۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگے: آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا: آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تم تماشا کیسے دکھاؤ گے؟ آپ نے فرمایا: پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا: اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کے ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا ماحول بدل گیا۔ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبار جہاں تک نظر دیکھ سکے، خوبصورت پہاڑ، سرد و سبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کو گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سپہ سالار ریچھ والے کو بولے: بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گیلا شکوہ کرتے ہوئے لپٹ گئی: کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے منہ، جان سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا آخر کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا: جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا: سب تماشا تھا۔ پرانے زمانے میں ایک بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی تھا، جو لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا تھا، اور جو بھی آدمی ان کا انکار کرتا اسے سخت سزا دے کر ہلاک کروا دیتا۔ پھر اس زمانے کے سب سے بڑے عابد کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔
لوگ اس عابد کے مرتبے اور فضیلت سے آگاہ تھے. لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس عابد بزرگ کو بادشاہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے. چنانچہ ایک سپاہی نے عابد سے کہا, آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دے. جب بادشاہ کہے گا کہ اس عابد کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھے تو میں وہی بکری کا گوشت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. بادشاہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا اور اس طرح آپ بھی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے. عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت سپاہی کو دے دیا. جب عابد کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے حکم دیا خنزیر کا گوشت لایا جائے. منصوبے کے تحت تو اس سپاہی نے بکری کا گوشت عابد کو پیش کیا. بادشاہ نے کہا, میرے سامنے خنزیر کا گوشت کھاؤ. عابد نے کہا, ارگز نہ کھاؤں گا. یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا کہ یہ وہی بکری کا گوشت ہے آپ نے کیا تھا, آپ بلا جھجک کھا لے. لیکن عابد نے بادشاہ کے سامنے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا. ظالم بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا, اسے قتل کر دے. جب عابد کو قتل کے لیے لے جانے لگے تو وہی سپاہی قریب آیا اور کہا, آپ نے گوشت کیوں نہ کھایا؟ باخدا یہ وہی گوشت تھا جو آپ نے دیا تھا. عابد نے کہا, ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے, کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فلاں عابد نے بھی تو مجبور ہو کر حرام گوشت کھا لیا تھا, لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں. اسی طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے فتنے ہرگز بننا نہیں چاہتا ہوں. یہ کہہ کر وہ عابد خاموش ہو گیا اور جلاد نے اس کی گردن اڑا دی. ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادیم رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کر رہا تھا کہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, تم نے کتیا اور بکری دیکھی ہے؟ وہ شخص بولا, ہاں. آپ نے اس شخص سے پوچھا, کتیا اور بکری میں زیادہ بچے کون جنتا ہے؟ وہ بولا, کتیا. آپ نے فرمایا, تمہیں بکریاں زیادہ نظر آتی ہے یا کتے؟ وہ بولا, بکریاں. حضرت ابراہیم بن ادیم فرماتے ہیں, حالانکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں ہوتی, تو کیا یہ برکت نہیں؟ اسی کا نام برکت ہے. پھر وہ شخص بولا, ایسا کیوں ہے کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں, بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہے اور یہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے, لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے. اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں پھر فجر کے قریب سو جاتے ہیں, لہٰذا وہ رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں. بس یہ غور و فکر کا مقام ہے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم اپنے راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں. اسی وجہ سے آج نہ تو ہمارے مال میں برکت ہے, نہ ہی ہماری اولاد میں, اور نہ ہی ہماری کسی دوسری چیز میں. ایک دن ایک تاجر بیلول دانا کے پاس آیا اور پوچھا کہ حضور میں کیا خریدوں؟ جناب بیلول نے فرمایا, کالا کپڑا لے لو. تاجر شکریہ ادا کرتے ہوئے الٹے قدموں سے چلتا ہوا واپس چلا گیا. جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام تر سیاہ کپڑا خریدا. کچھ دنوں بعد شہر کے بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا. رواج کے مطابق ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. اب سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا. اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور تاجر نے اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا. اب بہت ہی امیر کبیر ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا تو جناب بیلول وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے. وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بے ادبی سے بولے, اے دیوانے, اب اس بار کیا لوں؟ بیلول نے فرمایا, تربوز لے لو. وہ تاجر بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خریدے. ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کو محتاج ہو گیا. اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بیلول دانا سے ہو گئی تو اس نے کہا, یہ آپ نے میرے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ جناب بیلول دانا نے فرمایا, یہ میں نے نہیں بلکہ تیرے لہجے اور الفاظ نے سب آپ سے کیا ہے. جب پہلی بار تو نے ادب سے پوچھا تھا تو مالا مال ہو گیا, اور جب تو نے